آج میں اور میرے دوست ایک ایسے سفر پہ نکلے ہیں جس کا تعلق اسلام کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے جب نبی کی اہلیہ بی بی عائشہ نبی سے پوچھتی ہیں، اے نبی، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ تو نبی فرماتے ہیں طائف۔ تو آج ہم طائف پہنچ رہے ہیں اور راستہ طائف کا کچھ ایسا ہے کہ آپ کو پہاڑیوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے نکلنا ہے۔ میں نے ٹرپ اپنی جدہ سے سٹارٹ کی ہے جو طائف 175 کلومیٹر ہے۔ اگر آپ مکہ سے آتے ہیں تو 88 کلومیٹر پڑے گا۔ راستہ بہت ہی خوبصورت ہے، پہاڑیوں سے ہوتا ہوا، اور کہیں پر آپ کو جب آگے پہنچیں گے تو ڈریزلنگ بھی ملے گی، بارش مل سکتی ہے اگر آپ فورکاسٹ چیک کر کے نکلتے ہیں۔ اور جب یہاں سے آپ نکلتے ہیں تو آپ کو ڈبل ہائی وے ملے گا، تو ایزی ڈرائیو ہے۔ آئیے اب ہم طائف پہنچنے سے پہلے سفر کے بیچ میں ہی یہ جان لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اور کب طائف گئے تھے اور وہاں جا کر کے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا۔ تو یہ بات 619 AD کی ہے، نبوت کا 10واں سال نبی کا، جب مکہ میں ان کو لگنے لگا کہ جو مختصر سے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ ہو چکے ہیں، تو کیوں نہ طائف کا رخ کیا جائے اور وہاں پر جا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے۔ تو اس سوچ کے ساتھ نبی اکیلے ہی اپنا سفر اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سفر میں ان کے جو سب سے قریبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب نبی ہمارے طائف پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر جو سب سے بڑے 3 لیڈر ہوتے ہیں ان سے جا کر کے ملتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور یہاں پر اسلام کی دعوت دینے آیا ہوں، اسلام کو پھیلانے آیا ہوں، اور آپ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اس بات کو سن کر کے وہ 3 لیڈر بہت ہی تیکھے انداز میں ہمارے نبی کو جواب دیتے ہیں، جس میں سے ایک لیڈر یہ بولتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو یا تو وہ سچ ہے یا تو جھوٹ ہے، دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو بھی تم یہاں سے چلے آؤ، کیونکہ ہم جھوٹوں سے باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو بھی تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ نہ جانے مجھ سے کیا گستاخی ہو جائے۔ پھر اس میں سے دوسرا لیڈر یہ بولتا ہے مذاقیہ انداز میں کہ اچھا، اللہ کو تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے؟ مکہ میں اور طائف میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اتنے بڑے چودھری ہیں، کیا وہ نہیں ملے تھے؟ تو اچھا ہے تمہارے لیے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور جب نبی وہاں سے جاتے ہیں تو وہاں پر جو موالی لوگ ہوتے جسے آپ اسٹریٹ ارچنس بھی بول سکتے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں کہ ان کو پتھر مارو اور یہاں سے باہر نکال دو۔ اور وہ لوگ اس قدر نشانہ بنا بنا کے نبی کے ٹخنوں پر پتھر برساتے ہیں کہ نبی کا خون مبارک بہنے لگتا ہے، جو کہ ان کے جوتے میں جا کے بھر جاتا ہے۔ اس قدر خون بہتا ہے اور وہ جم جاتا ہے۔ اس واقعے میں ان کے ساتھ زید ابن حارث ہوتے ہیں، اور جب نبی بے ہوش ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں اور باغ میں جو انگور کا ہوتا ہے لے جاتے ہیں۔ بیچ میں باغ میں وہ پھر آرام کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، جہاں پر وہی اسٹریٹ ارچنس پھر سے آتے ہیں اور نبی کے کندھوں کے نیچے ہاتھ ڈال کر کے اٹھا دیتے ہیں کہ اٹھو اور نکلو یہاں سے۔ تو نبی جب وہاں سے نکل جاتے ہیں زید ابن حارث کے ساتھ، تو باغ کے باہر جا کے بیٹھتے ہیں۔ تبھی جو وہ باغ ہوتا ہے وہ ان نبی کے سب سے بڑے دشمن عتبہ اور شیبہ کا ہوتا ہے، اور عتبہ کو دیکھ کر کے بھی رحم آ جاتا ہے نبی پہ، اور کہتے آئے ہائے طائف والو، تم نے محمد کا کیا حال کر دیا۔ تبھی عتبہ جو نبی کے دشمن ہوا کرتا تھا، اپنے باغ میں جا کر کے اچھے اچھے انگوروں کو توڑ کر کے ایک پلیٹ میں سجاتا ہے، اور پھر اپنے غلام عداس کو بلا کے کہتا ہے کہ جاؤ یہ انگور محمد کے آگے پیش کرو اور بولو کہ اسے قبول فرمائے۔ جب عداس اس انگور کو لے کر کے نبی کے پاس جاتے ہیں تو نبی اس انگور کو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ سن کر کے عداس بول بیٹھتا ہے کہ پورے طائف میں ایسا بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو نبی عداس سے پوچھتے ہیں کہ تم کس شہر سے تعلق رکھتے ہو؟ عداس جواب دیتا ہے نیموا۔ نیموا سن کر کے نبی بولتے ہیں اچھا، تو تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو۔ عداس یہ سنتے ہی بول بیٹھتا ہے کہ آپ یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ تو نبی جواب دیتے ہیں ہاں، وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اور یہ سنتے ہی عداس
पैर पकड़ लेता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रुक करके अल्लाह से फरियाद करते हैं कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में अपनी फरियाद लेकर के आया हूँ, अपनी कुव्वत और अपनी वसाइल की कमी का, और जो मेरी रुसवाई हो रही है लोगों के सामने उसका। तेरे सिवा मैं कहाँ जाऊँ, किससे अपनी फरियाद करूँ? किन लोगों के बीच मुझे तूने भेज दिया है? ये लोग जो मुझ पे हुजूम किए हुए हैं, मुझे मार देना चाहते हैं। क्या मेरा मामला इनको ही दे दिया है कि ये जो चाहे वो करे? ऐ अल्लाह, अगर तेरी रज़ा इसी में है और तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे भी कोई गिला नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फरियाद सुन करके अर्श के पाए हिल जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी के पास आते हैं और कहते हैं, ऐ नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आपसे पूछा जाए, अगर आप कहें तो 2 पहाड़ों को उठा करके इन सब को उसके बीच में मसल देते हैं। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मना कर देते हैं और कहते हैं, क्या पता आज नहीं तो कल इनकी औलादों में से कोई ईमान ले आए। और आज ताइफ की 99% लोग ईमान वाले हैं। सुभान अल्लाह। ताइफ की हिस्ट्री के साथ साथ हम ताइफ शहर पहुंच चुके हैं और रात का नज़ारा कुछ इस तरह होता है उन रास्तों का जिससे अभी हम होकर के आए हैं। और अगर शहर की बात करें तो वो भी बहुत ही खूबसूरत है। अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर अद्दास ने नबी को अंगूर पेश किया था, और इस जगह पे आने के लिए मैंने गूगल मैप में अद्दास मॉस्क लगाया और इस जगह पे पहुँच गया। कार को मैंने बाहर पार्क किया रोड पर, और यहाँ पर गलियों से होकर के आपको जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे एक हेरिटेज की तरह वैसा ही रखा है जैसा ये पहले हुआ करता था। नैरो आपको गलियाँ मिलेंगी और आगे जाके राइट हैंड साइड में ये आपको जो डोर दिख रहा है, ये मॉस्क का डोर है। ये वही जगह है जहाँ पर अद्दास ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किया था, और इस मस्जिद का नाम उसी अद्दास के नाम पर अद्दास मस्जिद पड़ा है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर आपको एक बोर्ड भी दिखेगा जिसमें अरबिक में सेम यही चीज़ लिखी हुई है, और अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूँ तो सबसे ऊपर लिखा है मस्जिद अद्दास। अब हम आते हैं उस जगह को देखने की कोशिश करते हैं जो वो बाग था जहाँ से नबी निकले थे। तो अगर हम मस्जिद के पीछे जाते हैं तो वो अंगूर का बाग आपको कोशिश करूँगा दिखाने की। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और ये वो बाग है जहाँ से जब नबी को पत्थर मारे गए थे, ताइफ वाले लोगों ने मारा था, तो इस जगह से वो गुज़र करके और इस मस्जिद वाली जगह पर आकर के रुके थे। तो ये वो पूरा बाग है।